ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ حضرات محترم، استاد ذیشان شیخ مسعود عالم حفظہ اللہ نے قرآن کریم کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی برتری کے متعلق قرآن اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمان ہمیں بتائے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اساتذہ کے بعد ہم جیسے طالب علم کا بات کرنا بے سود ہی ہوتا ہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے تو میں ایسی معلومات جو شیخ دے چکے ان میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم کی عظمت کے متعلق، قرآن کی تدوین، اس کی تاریخ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان معاملات میں اللہ میری مدد فرمائے۔ میری گزارشات 3 حصوں پہ مشتمل ہوگی کہ اللہ مالک نے بہت سے انبیاء کو کتابیں، صحیفے دیے، ان کا اور قرآن کریم کا موازنہ کیا ہے، قرآن کریم کی تدوین، اس کا لکھنا، اس کا بننا کس طرح ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ کس طرح محفوظ ہے۔ 2 صحابی ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ اور حضرت براء بن عازب۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنے نبی آئے؟ آپ نے فرمایا 1,00,000۔ آواز تھوڑی سی بھائی کم کریں، آواز کم کریں تھوڑی سی۔ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ دوسرا سوال کیا ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 یا 315۔
عمومی طور پہ ہمارے اندر معروف یہی ہے کہ 4 کتابیں، 4 نہیں، بقول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے مختلف انبیاء اور رسل پہ 315 یا 310 صحیفے نازل کیے۔ ان کی کیفیت کیا ہے یہ میں اس لیے موازنہ کرنے لگا ہوں، کوئی نعوذ باللہ اللہ کی کتابوں کی تحقیر نہیں ہے، ان کی قوموں نے جو اپنی کتابوں کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، تاکہ قرآن کی عزت، اس کا شرف، اس کی برتری کا آپ کو احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت اور شرف سے نوازا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا ایک لفظ، ایک شوشہ بھی نہیں بدلا ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، تاریخ معلوم کے اندر جو ہمیں چیز ملتی ہے، سب سے پہلا اللہ نے جس نبی پہ صحیفہ نازل کیا تھا یا جو ہم تک معلوم ہو سکا وہ ہے 1950 کے عشرے کے اندر ایک غار کے اندر سے کچھ مخطوطے ملے تھے۔ جب محققین نے ان کی تحقیق کی تو اس کے اندر، اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، اس کے اندر ایک لفظ تھا اخنوخ۔ اخنوخ ادریس علیہ السلام کا نام دوسرا ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ہوئے تھے۔ اب اس کتاب جو اللہ نے اخنوخ، اگر وہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے ادریس علیہ السلام کو دی تھی، تو نہ تو اس کی زبان سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیات کو جان سکتے ہیں، تو پھر انسان کی رہنمائی کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم کے صحیفوں کا تذکرہ کیا۔ جب ہم اس کے مندرجات کو، اس کے متعلق تحقیق کرتے ہیں تو قرآن میں سیدنا ابراہیم کے مذہب، ان کے مسلک کا تو پتہ چلتا ہے، وہ توحید پہ قائم تھے، وہ جن حالات سے گزرے، جن آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا یہ تو پتہ چلتا ہے، لیکن ان کے صحیفوں کی مندرجات جو ہیں ہمیں قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ نہیں ملتی۔ ہاں تورات کے اندر ہیں، لیکن تورات کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ ایک تبدیل شدہ کتاب ہے، نہ اس کی کسی بات کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ تکذیب اس لیے نہ کرو کہ شاید وہ اللہ کی طرف سے ہو، اور تصدیق اس لیے نہ کرو کہ شاید انہوں نے اپنے پاس سے لکھی ہو، اسے من وعن اسی حالت میں چھوڑ دو۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے کچھ پرانی کتابیں بھی نازل کی تھی۔ اس کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے، جو ہندوؤں کے پاس پران کتاب ہے جس کی مختلف جلدیں ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے کچھ کلمات ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاید وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ سے مراد وہ ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہے، اور اس میں جو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کی وحدانیت پہ زد مارتی ہیں، جو اللہ کے پیارے پیغمبروں کے متعلق زبان درازی کرتی ہیں، اس لیے ہم اس کے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی کلام سب سے بہترین ہے۔ پیارے نبی کا کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ یہ نہ فرماتے ہو ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے، اور جس کلام کے اندر تضادات ہوں وہ اللہ کی کلام نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بات لمبی نہ ہو جائے کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ کتابیں جو ہمیں معلوم ہیں، تورات ہے۔ آج جب تورات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 5 حصوں پہ مشتمل نظر آتی ہے ہمیں۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے کتاب الپدیش، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور جب اس پہ غور کرتے ہیں تو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت یا رہنمائی کے لیے نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دوسرا حصہ ہے کتاب الخروج، یہ مصر سے نکلنے کے حالات بتائے گئے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے کتاب گنتی یا اعداد و شمار،
اس کے اندر بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان کی جو مردم شماری ہوئی تھی اسے کتاب گنتی کا نام دیا گیا ہے، اور چوتھی کتاب کا نام ہے کتاب قانون، اور تورات کا عبرانی زبان میں معنی کتاب قانون ہی ہے، اللہ نے یہ کتاب قانون کر کے ہی اتاری تھی۔ اور اس کا جو 5واں حصہ ہے یہ بھی بعد میں شامل ہوا، اور اس کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی بحر مردار کے کناروں میں سے ایک کنارے پہ کچھ مخطوطے ملے تھے، تو اس وقت ایک شخص انہیں اٹھا کے اس وقت کی نبیہ کے پاس لائے، حالانکہ اللہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے کسی عورت پہ نبوت نازل نہیں کی، میرا ہر نبی مرد تھا، تو اس لیے یہ بات بھی ان کی تصدیق شدہ نہیں ہے۔ اور اس کتاب کا نام ہے کتاب تثنیہ، یعنی جو دوسری چاروں کو اپڈیٹ کرتی ہے۔ لیکن اس کو جب ہم تورات کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، آپ اخبار پڑھتے ہیں، ایک کالم پڑھ رہے ہیں تو آخر پہ لکھا ہوتا ہے اس کا بقیہ حصہ جو ہے فلاں جگہ فلاں صفحے پہ وہاں جا کے پڑھ لیں، ہم پڑھتے ہیں وہاں جا کے وہ مل جاتا ہے۔ لیکن جب تورات ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اس کے کسی بھی مضمون کے آخر پہ لکھا ہوتا ہے اس کا بقیہ حصہ فلاں باب کے اندر ہے، جب ہم اس باب کو تلاش کرتے ہیں تو سرے سے باب ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کی کلام وہ تبدیل شدہ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ نے قرآن میں تورات کے متعلق ہمیں بتایا سب سے پہلی ان کے علماء نے یہ بدتمیزی کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے کلمات کی تحریف اس طرح کی کہ ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھایا، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تورات کی اس طرح تحریف کی۔ جب لوگوں نے اس بات پہ ان کی توبیخ نہ کی، انہیں ڈانٹا نہیں، ان کی پکڑ نہیں کی، ان کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے یہاں تک بڑھ گئے، ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور لوگوں نے اسے بھی قبول کر لیا۔ تو پھر کیفیت یہ بنی کہ تورات جو ہے یہ اپنی اصل حالت کھو گئی، اور جب اللہ کی کلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے نا تو پھر اللہ انتقام لیتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انہیں پھر وارننگ دی اس وقت کے نبی کی زبان سے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ نے کہا بنی اسرائیل تمہارے متعلق میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ایسی قوم کو تم پہ مسلط کروں گا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوگا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام بخت نصر تھا، وہ اس کی سرشت بھیڑیے کی طرح تھی۔ آپ نے بہت سے درندے ڈسکوری پہ دیکھے ہوں گے، لیکن ہر درندہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دوسرے شکار کو کبھی نہیں پھاڑتا، لیکن بھیڑیے کی فطرت یہ ہے کہ یہ اس کا پیٹ بھرا بھی ہو تو پورے کے پورے ریوڑ کو جو ہے پھاڑ دیتا ہے، اسے ضرورت بھی نہ ہو تو یہ ہر چیز کو فنا کر دیتا ہے۔ ان کی فطرت ایسی تھی۔ جب انہوں نے بیت المقدس پہ جہاں ان کی یوشع بن نون کے بعد حکومت تھی اس پہ حملہ کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ کیفیت یہ تھی، دنیا کا سب سے بڑا قتل عام اس وقت ہوا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے انہیں برباد اس طرح کیا، سب سے پہلے انہوں نے قتل عام کیا تلواروں کے ساتھ۔ جب اس سے تھک گئے تو آگ کی خندقیں جلا کے اس پہ جلانے لگے، جب اس سے بھی دل بھر گیا ریت کے بوروں سے باندھ کے سمندر میں پھینکنے لگے۔ جو یہودی بھاگ سکا وہ بھاگا، جو وہاں رہا اس میں کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، کئی 100 سال گزر گئے، وہاں اللہ کا ایک نبی سفر کرتے ہوئے گزرا جس کا تذکرہ سورت بقرہ کے اندر 3 پارے میں اللہ فرماتے ہیں۔ اس نبی کا نام عزیر تھا۔ جب وہ گزرے تو شہر کے حالات اس طرح دیکھے، کوئی ذی روح باقی نہیں ہے، ہر طرف انسانوں کے جانوروں کے بنجر پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی
زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، بے اختیار کہنے لگے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ جب اس بستی سے گزرے وہ ساری کی ساری اپنی بنیادوں پہ گری ہوئی تھی، کوئی زیر و نظر نہیں آتا تھا، کہنے لگے اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا پریکٹیکلی بتاتا ہوں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی، ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، اے میرے بندے کتنی دیر ٹھہرا؟ کہنے لگے لبثت یوماً او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سے یہاں پڑا ہوا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اب اللہ کی قدرت دیکھ، تیرا کھانا اور پینا بسا بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنی سواری کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہوئی ہیں، اب دیکھ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ وانظر، دیکھ، الی العظام کیف ننشزها، اس کی ہڈیاں جڑنی شروع ہو گئی۔ ثم نکسوها لحما، اس پہ گوشت چڑھ گیا، سکن بن گئی۔ وہ بولنے لگا، اللہ کے نبی نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو عزیر علیہ السلام نے بعض مورخین کے نزدیک 200 سال بعد، بعض نے کہا 600 سال بعد دوبارہ تورات کو املا کروایا۔ شاید اسی وجہ سے وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ جو نابود ہو چکی تھی انہوں نے پھر املا کروایا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے اسے پھر ضائع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سام یا زبور دی، یہ بھی ایک مستقل کتاب تھی جو انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی، لیکن آج سام کو ایک چھوٹے سے پمفلٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں جس میں کچھ اشعار ہیں، نعتیہ کلمات ہیں جو وہ آلات مزامیر کے اوپر اپنے معبد خانوں میں گاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ایسا حکم نہیں۔ داؤد علیہ السلام آلات مزامیر نہیں، ان کی آواز میں اتنا غنا تھا، اتنی خوبصورتی تھی۔ آپ دیکھیں یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے یہ خوبصورت قراء جب قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ نہ ڈولکی ہوتی ہے نہ سرنگی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اصل میں غنا ہے، موسیقی کا نام غنا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسی طرح انجیل ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل کی، لیکن بدقسمتی سے عیسائی اسے 100 سال بھی نہ سنبھال سکے۔ ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ 2 صدیوں کے بعد ان کے پاس جو انجیل تھی ایک نہیں سینکڑوں اناجیل تھی۔ ان کا دنیا میں مذاق بنا ہوا تھا۔ ایک جرمن مورخ ہے جو خود رومن کیتھولک عیسائی تھا، والٹرائے، یہ لکھتا ہے کہ اس وقت کی یروشلم کونسل جو بیت المقدس کے اندر عیسائی کے علماء نے ایک پارلیمنٹ بنائی ہوئی تھی جسے یروشلم کونسل کہتے تھے، اس کونسل نے ایک فیصلہ کیا، کہ ہمارے اندر ایک مذاق بنا ہوا ہے، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی انجیل جو ہے وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کیونکہ ہر آدمی نے اپنی بغل میں نئی کتاب ڈالی ہوئی تھی۔ تو پھر وہ بقول والٹرائے کے وہ کہتا ہے کہ یہ بیت اللحم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں ایک ٹیبل رکھا گیا، ساری اناجیل کو اس کے اوپر رکھ کے ہلایا گیا، اور جو گر گئی انہیں کہا یہ ناقابل اعتماد ہے، اور جو اوپر رہ گئی وہ قابل اعتماد۔ جو اوپر رہی وہ مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل اور متی کی انجیل، یہ 4 اناجیل کو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، باقی سب جو ہے ناقابل اعتماد ہیں۔ یہ مذاق عیسائیوں نے اللہ کی کتاب سے کیا۔ اللہ نے اسی لیے ان دونوں قوموں کو، ابھی اس بچے نے سورۃ فاتحہ پڑھی جن لوگوں کا تذکرہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ میں ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہتا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جنہوں نے تورات کو بدلا اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جنہوں نے انجیل کو بدلا اللہ نے انہیں گمراہ قرار دے دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ تو پہلی کتابوں کا معاملہ تھا، اور یہ بات یاد رکھیں
کہ تورات جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، کوہ طور پہ بلایا، وہاں انہوں نے 40 دن اعتکاف کیا، اور پھر اللہ نے انہیں کتاب دی۔ جب واپس قوم میں آئے تو اسی وقت ایک بہت بڑا سانحہ ہوا کہ قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں وہ تختیاں پھینک دی۔ تو لیکن جب قرآن نازل ہوا، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو چونکہ محفوظ رکھنا تھا، چونکہ پہلے جو قومیں کر چکی تھی، اب چونکہ قیامت تک محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کے بعد کسی نئی کتاب نے نازل نہیں ہونا تھا، اس لیے ضروری امر تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ ذخیرہ موجود رہے۔ اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا اور ساتھ کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ کس طرح حفاظت؟ اللہ نے آ کے تو نہیں کرنی تھی، اس کا طریقہ کار بڑا عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار حرا میں، چونکہ آپ جو ہیں حالات جو اس وقت مکے میں تھے، ننگا لوگ طواف کرتے اور اسی طرح بتوں کو پوجتے، کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کی تصاویر رکھی ہوئی تھی، اور صفا اور مروہ پہ نیلا اور اعصاف کے بت نصب تھے، اور یہ ساری کیفیت میں نبی کریم کا خوبصورت دل ان باتوں کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ جیسے جیسے نبوت کا وقت نزدیک آتا گیا، آپ ان چیزوں سے زیادہ متنفر ہو۔ آپ نے مکے کو چھوڑا، بیت اللہ کو چھوڑا، اور یہاں سے 4 کلومیٹر دور جبل نور کے اوپر ایک غار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن پہ قربان جائیں، غار حرا کے اندر آج بھی آپ بیٹھیں گے نا تو سامنے آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میرا ایک تصور ہے کہ نبی کریم نے اس غار کی، حالانکہ مکے کے ارد گرد بے شمار پہاڑ ہیں، آپ کسی بھی غار میں جا سکتے تھے، لیکن آپ نے جس غار کو سلیکٹ کیا صرف اس لیے کیا ہوگا کہ وہ سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے۔ آج بھی بہت بلند و بالا بلڈنگیں بن گئی ہیں، لیکن آج بھی آپ غار حرا کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کو سامنے بیت اللہ نظر آئے گا۔ آپ کبھی ٹیلی ویژن پہ اس کی نماز کا مشاہدہ یا تلاوت کا مشاہدہ کریں گے نا تو وہ بعض اوقات اس کوہان جیسی پہاڑی کو دکھاتے ہیں، حالانکہ کیمرہ بیت اللہ کے صحن میں لگا، حرم کے صحن میں لگا ہوا ہے، اور وہ جب اس پہ مارتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ بالکل سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے تو ایک فرشتہ انسان کے روپ میں آیا، آ کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھا ہوا۔ اس نے آپ کو پکڑا اور اپنے بازوؤں میں دبایا، پھر کہا اقرأ۔ آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ جب تیسری دفعہ کیا تو اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ 5 آیتیں یہ سب سے پہلے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پہ اتری صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، جب بھی آپ کو ترجمہ پڑھاتے ہیں، تفسیر سکھاتے ہیں، ایک ایک آیت کا شان نزول بتاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کیا کہ جب کوئی آیت اتری اس کا شان نزول کیا ہے، مقصد کیا ہے اور کس وجہ سے اتری، یہ نبی کریم صلی اللہ، جس طرح شیخ فرما رہے تھے نا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جب قرآن اترتا آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا سورۃ قیامہ کے اندر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، جب یہ پڑھ لیں تو پھر آپ اسے دہرائیں، اور یہ یاد رکھیں ہم نے صرف قرآن پڑھانا نہیں، ہم نے اس کا بیان، اس کی تفصیل بھی سکھانی ہے آپ کو۔ اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ پر، انہوں نے نہ صرف قرآن کے لفظ ہی نہیں پڑھائے، قرآن کے احکامات ہی نہیں سکھائے، ہمیں اس کی تفصیل بھی بتائی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہاں قرآن اترنا شروع ہوتا ہے۔
پہلی 5 آیتیں اترتی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر یہ معاملہ بتدریج شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے متعلق یہ سب علماء جانتے ہیں یہ مکے میں اتری تھی، کچھ ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں اتری تھی، کچھ ایسی ہیں کسی اور مقام پہ اتری، جو عرفات میں اتری ان کا بھی پتہ ہے، جو مزدلفے میں اتری ان کا بھی پتہ ہے، جو منی کے اندر اتری علماء کو اس بات کا بھی پتہ ہے۔ اللہ نے نہ صرف اس کے الفاظ ان بچوں کے سینوں میں محفوظ نہیں کیے، ہمارے ان بہترین علماء کے سینوں میں یہ بات بھی محفوظ کر دی کہ فلاں آیت کہاں اتری تھی اور اس کے اترنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ اس کی حفاظت کے سارے طریقے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن بتدریج نجمن نجمن آہستہ آہستہ اترتا رہا۔ شیخ نے بھی یہ بات اپنی فرمودات میں بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو سابقون الاولون پہلے 40 صحابہ میں مسلمان ہوئے تھے، وہ بتاتے ہیں، سیرت ابن اسحاق میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی، آپ پہلے مردوں کی جماعت کے سامنے اسے پیش فرماتے، پھر خواتین کے سامنے یہ قرآن پڑھتے تو لوگ اسے یاد کر لیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم 10 آیتیں یاد کر کے جب تک اس کو سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے آگے نہیں چلتے تھے۔ یہ قرآن اترتا بھی گیا، لوگ یاد بھی کرتے گئے، اسے لکھتے بھی گئے، جو لکھنے والے ہیں لکھتے گئے۔ 1 سال کے بعد نبی کریم جب مدینہ منورہ میں آئے تو ہر سال ایک مجلس منعقد کرتے تھے جسے عریضہ کہتے۔ جتنے لوگ قرآن کے جو حصے سنتے یاد کرتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے، آپ ان کی تصحیح فرماتے، انہیں کہتے فلاں آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لگاؤ، فلاں، یہ اللہ کی رہنمائی میں اس کی ترتیب بھی بنتی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قرآن اترا، آخری آیت یہ بھی اتر آئی، قرآن مکمل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے حضور بلوا لیا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مکے ریاض جہاں آج ہے وہاں سے 25 کلومیٹر دور ایک بہت بڑی وادی ہے۔ اس وادی کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا جسے یمامہ، اس جگہ کو یمامہ کہتے ہیں، اور وہاں قبیلہ آباد تھا، ان کا سردار کا نام تھا مسلمہ۔ یہ اتنا پڑھا لکھا، اتنا فصیح اللسان تھا، اس کے متعلق تاریخ بتاتی ہے یہ 6 گھنٹے گفتگو کرتا، جو لفظ ایک دفعہ زبان سے نکلتا دوبارہ نہیں نکلتا تھا۔ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے متعلق ایک بات ہے میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے خون ریز جنگ لڑی اور بہت سے صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک بات میں عرض کرنی بھول گیا ہوں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت پوری امت اسلام کے اندر ہر شخص قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ جانتا تھا، لیکن 23 لوگ تھے جنہیں پورا قرآن مکمل حفظ تھا۔ ان میں 22 مرد تھے اور ایک عورت تھی جس کا نام ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ اس جنگ کے اندر بہت سے حفاظ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے امیر المومنین، آپ کو معلوم ہے یمامہ کی جنگ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، کیا بہتر نہیں ہم قرآن کو ایک کتابی صورت بنا دیں، 2 گتوں کے اندر محفوظ کر لیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا۔ حضرت عمر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر عمر نہیں مانتے تو اپنے درمیان کوئی سالس بنا لیتے ہیں۔ تو ایک کاتب وحی انصاری صحابی زید بن ثابت تھے جو رسول اللہ سے قرآن لکھا کرتے تھے اور وہ حافظ قرآن بھی تھے، انہیں سالس بنایا گیا۔ حضرت عمر نے اپنی گزارشات پیش کی، سیدنا ابو بکر اپنی بات بتاتے رہے، یہاں تک کہ
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت عمر کا مشورہ درست ہے، اس قرآن کو لکھ لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ابھی کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ کاغذ 85 ہجری میں چائنا نے ایجاد کیا تھا۔ اس سے پہلے لوگ یا کھال کے اوپر لکھتے تھے ایک پروسیس کر کے، یا بکرے کے پیٹ کے اندر اوجڑی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، یہ سب سے قیمتی کاغذ بنتا تھا، اس کے اوپر لکھتے تھے، یا پتوں کے اوپر، درختوں کی چھال کے اوپر لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ تو جب حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ حضرت عمر کی بات درست ہے، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے زید اگر آپ نے فیصلہ کر ہی دیا ہے تو یہ ذمہ داری میں آپ کو دیتا ہوں، آپ قرآن کو لکھیں۔ اور حضرت زید کہتے ہیں اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ ایک کدال پکڑو، احد پہاڑ کو کھود کے دوسری جگہ پہاڑ بنا دو، تو میرے لیے یہ آسان تھا، یہ بہت بڑی ذمہ داری مجھے مل گئی۔ اور اس وقت حضرت عمر نے 3 شرطیں بتائی، کہا زید جب تک 2 بندے قسم کھا کے گواہی دیں کہ ہم نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے، پھر عریضے کی مجلس میں پیش کیا تھا، رسول اللہ نے اس کی درستگی فرمائی تھی، اور تیسری گواہی تمہاری ہوگی، تو پھر اس قرآن کو لکھنا۔ یہ قرآن کریم لکھا جانے لگا۔ لوگ جو کسی کو یاد تھا، جو کسی نے لکھا ہوا تھا، وہ آ کے سنانے لگے، وہ آ کے آپ بتانے لگے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھتے جاتے۔ یہ قرآن کی تدوین کا آغاز تھا اس وقت، کہ باقاعدہ کتابی صورت میں قرآن کریم کو لے آیا جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب یہ سارا قرآن لکھ دیا، حضرت زید نے شروع سے لے کر آخر تک پڑھا، ایک جگہ آ کے ذہن اٹک گیا۔ 2 آیتیں ایسی تھی جو حضرت زید کہتے ہیں میرے ذہن میں تھی، لیکن ابھی تک کوئی ایسا گواہ نہیں آیا تھا جو مجھے ان آیات کے متعلق بتاتا۔ کہتے ہیں میں ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر بندے سے پوچھا، مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ میں بڑا پریشان ایک دن اللہ سے دعا کر کے پھر چلا، تو میرے بھائیوں ایک صحابی مل گئے جنہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں نے یہ رسول اللہ سے آیتیں سنی تھی۔ وہ تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا، جب تک 2 بندے گواہی نہ دیں تب تک قرآن میں نہیں لکھ سکتے۔ تو اگر یہ نہ لکھتے، تو اگر نہ بھی لکھی جاتی تو اس میں ایسا حکم نہیں تھا تو قرآن میں کوئی فرق پڑتا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ جو میں نے بیان کیا ہے، میں نے حکم دیا ہے، اس کا ایک لفظ بھی باقی رہ جائے۔ تو عجیب معاملہ یہ ہوا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم نے ایک یہودی سے اونٹ خریدا۔ آپ نے اسے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، گھر میں جا کے تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ آپ اونٹ کی مہار پکڑ کے چل پڑے، وہ پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ایک دوسرے یہودی نے دیکھا کہ ایک یہودی نبی کریم کے پیچھے جا رہا ہے، یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں فوراً پلاننگ بنتی ہے منفی۔ اس نے بھاگ کے جا کے پوچھا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ نبی کریم کا نام لے کے کہنے لگا ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کوئی ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے اونٹ خریدا ہے اور میں اس کی قیمت لینے جا رہا ہوں۔ فوراً پوچھنے لگا جب سودا ہوا تھا کوئی پاس تو نہیں تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا پھر شور کرو کہ نبی کریم نعوذ باللہ مجھ سے اونٹ چھین کے لے جا رہی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا ان کا کوئی سودا نہیں ہے۔ تو اگر کہیں گے میں نے خریدا ہے تو کہنا گواہ لاؤ۔ اب منڈی میں کوئی بندہ شور مچائے نا تو لوگ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ شور مچایا کہ آپ میرا اونٹ کہاں لے کے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا تجھ سے خریدا ہے، جا کے پیسے دیتا ہوں۔ کہنے لگا مجھ سے کب خریدا ہے؟ مکر گیا۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے خریدا ہے۔ پھر کہنے لگا گواہ لاؤ۔ اسی مجلس کے اندر بائی چانس حضرت خزیمہ بھی کھڑے تھے۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہنے لگے، یعنی یہ مجلس ایسی بن گئی تھی کہ ان ذلیل لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ آج نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات مطہرہ پہ ایک زد آئے گی، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خزیمہ آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں نبی کریم نے یہ اونٹ اتنے میں تجھ سے خریدا ہے۔
اب وہ خود دونوں ذلیل ہو گئے۔ حضرت خزیمہ نبی کریم کے ساتھ چل پڑے، نبی کریم وہاں سے چلے، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ تھوڑا آگے جا کے نبی کریم نے حضرت خزیمہ کو کہا، خزیمہ جس وقت میرا اور اس کا سودا ہوا تھا تم تو نہیں تھے، پھر تم نے قسم کس طرح کھائی یا کس طرح شہادت دی؟ حضرت خزیمہ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جنت جہنم کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ کی غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور ہم ان پہ یقین کرتے ہیں جبکہ دیکھا نہیں ہوا۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کی گفتار اور سچائی کی وجہ سے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے اتنا ہی کا ہی خریدا تھا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے کہا آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی۔ یہ دراصل قرآن کی تکمیل تھی جو اللہ نے ان کی زبان سے کرنی تھی۔ وہ 2 آیتیں کون تھی؟ وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ قرآن مکمل ہو گیا۔ اب یہ قرآن 1-2 گتوں کے اندر بکرے کے پیٹ کی جھلی کا پروسیس کر کے اس کے اوپر لکھ کے یہ مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان ایک بکس بنا کے اس میں رکھ دیا گیا۔ اب جسے بھی کوئی غلطی لگتی وہ اس قرآن سے اپنی بات کی تصحیح کر لیتا۔ یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بھی یہ رہا۔ جب حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عثمان خود حافظ قرآن تھے، تو پھر یہ قرآن اماں جی حفصہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں آرمینیا کی سرحد، یہ ترکستان کے اندر ایک جگہ ہے، آرمینیا کی سرحد پر مسلمان لشکر لڑائی کر رہا تھا۔ ایک دن مغرب کی نماز کا وقت تھا، قاری نے قرآن پڑھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ قراء جانتے ہیں یہ قرآن مختلف قراتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا۔ اس کی مثال میں ایک عرض کرتا ہوں کہ دوسرے پارے کے آخر میں ایک لفظ ہے تابوت، تا الف تا با بو اور تا 2 نقطوں والی۔ اب اہل مکہ جو ہیں قریش کی زبان میں اسے تابوت پڑھتے تھے، اہل مدینہ اسے تابوہ پڑھتے تھے آخر میں ہا۔ جس طرح ہماری لاہور کی زبان پنجابی ہے ساری، آپ جنوبی پنجاب سے شروع ہو جائیں اور پنڈی اٹک تک چلے جائیں، ہر شہر کی زبان میں کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، معنی وہی ہیں لیکن ادائیگی میں کچھ فرق ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی مختلف قبائل کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا تھا۔ ایک قاری نے پڑھی، لوگوں نے اسے منع کیا، وہ نہ ہوا، بعد میں جھگڑا شروع ہو گیا تاکہ تلواریں نکل آئیں۔ اس کے سپہ سالار تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا بھائی لڑو نہیں، یہ مقدمہ امیر المومنین سیدنا عثمان کی بارگاہ میں پیش کریں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے مان لیں گے، مسلمان کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ جب یہاں سے فارغ ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے، حذیفہ بن یمان سیدھا قصر خلافت مسجد نبوی کے اندر گئے اور خلیفۃ الرسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے امیر المومنین مسلمانوں کی خبر لیجئے، یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا قرات کے اختلاف کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے تھے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان نے مجلس مشاورت بلائی کبار صحابہ کی، اور پھر وہاں پہ رسول اللہ کا یہ فرمان آیا، قرآن قریش کی زبان میں اترا ہے، کہا قریش کی زبان میں کر لو۔ 6 بندوں کا ٹریبونل بنایا گیا، جن میں 3 قریشی تھے، 3 انصاری تھے۔ کہا تم 6 آدمی مشاورت کے ساتھ قرآن کو قریش کی زبان میں لکھو، باقی جتنی زبانوں میں ہے اسے ختم کر دیا جائے، اور جہاں تمہارا آپس میں اختلاف ہو آپس میں نہیں الجھنا، میرے پاس لے آنا ہے۔ تو یہ 7 قرآن لکھے گئے جو مختلف، پھر حضرت زید بن ثابت نے ہی یہ لکھے، اسی صحابی نے جس نے حضرت ابو بکر کی دور میں قرآن لکھا تھا، جو رسول اللہ کی زندگی میں قرآن لکھتے رہے، انہوں نے یہ سارے لکھے۔ اور ان 7 قرآن کو
عالم اسلام کے مختلف صوبائی مقام پہ بھیج دیا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ان میں 3 قرآن ایسے ہیں جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں ایک قرآن استنبول، جو ترکی کا دارالحکومت ہے، استنبول کے اندر مسجد سلطان ہے۔ مسجد سلطان کی بغل میں ایک میوزیم ہے جسے توپ کاپی سرائے کہتے ہیں۔ اس توپ کاپی سرائے میں وہ قرآن موجود ہے جس کے پہلے پارے کے آخری صفحے میں خون کے دھبے ہیں۔ ترکوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ان کے پڑھنے میں یہی قرآن تھا، اور یہ جو خون کے دھبے ہیں سیدنا عثمان کے ہیں۔ میں نے اس قرآن کی کاپی مکہ مکرمہ میں طائف روڈ پہ جو نوادرات کعبہ کا انہوں نے بنایا ہوا ہے میوزیم، وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس کی ایک قرآن تاشقند کے اندر ہے۔ یہ تاشقند کیسے پہنچا؟ یہ بیسیکلی دمشق میں تھا، بنو امیہ کے پاس، جو حضرت معاویہ کے پاس گیا پھر بنو امیہ کے پاس رہا۔ جب تاتاری تیمور لنگ نے دمشق کو فتح کیا، اس نے بہت سا اسباب لوٹا، اس میں ایک قرآن یہ بھی تھا جو یہ وہاں سے لے کے رشیا میں آ گیا، اور یہ عرصہ ہائے دراز تک سینٹ پیٹر برگ، جسے اب لینن گراڈ کہتے ہیں، جو وہاں کا صدارتی محل ہے، اس کی لائبریری کی زینت رہا۔ جب رشیا پہ انہوں نے کمیونسٹوں نے قبضہ کیا تو اس وقت ایک روسی جرنیل تھا مسلمان، علی اکبر تولچی باشی، اس نے اس قرآن کو وہاں سے اٹھایا، اسٹیشن پہ گیا، ایک انجن جس کا ڈرائیور مسلمان تھا اسے کہا جہاں تک بگا کے لے سکتے ہو لے جاؤ۔ اس نے وہاں ماسکو سے بگایا اور اسے تاشقند لے آیا، لیکن بدقسمتی سے بعد میں بھی یہ قرآن یہ تاشقند جو ہے یہ روس کے تسلط میں ہی آ گیا۔ اس قرآن کی ایک کاپی وہاں کے ایک صدر برزنیف تھے، اور ہمارا صدر تھے ایوب خان۔ جب 65 کی جنگ کے بعد یہ معاہدہ تاشقند کے لیے گئے تھے تو برزنیف نے جس چیز کا تحفہ صدر ایوب کو دیا تھا وہ اس قرآن کی کاپی تھی، اور وہ کاپی آپ نے دیکھنی ہو تو جناح گارڈن ہے یہاں آپ کے لاہور میں، چڑیا گھر کے ساتھ ایک باغ ہے، اس کے اندر ایک قرآن محل ہے، اس کے شوکیس کے اندر اس کی کاپی پڑی ہوئی ہے۔ اور تیسرا قرآن انڈیا آفس لائبریری لندن میں ہے، جس کے اوپر مختلف یہ مغل بادشاہوں کی مہریں ہیں، اور اس میں ایک بادشاہ کی مہر کے آگے یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس وہ قیمتی چیز ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ قرآن جو آج بھی دنیا میں موجود ہے، دنیا کے اطراف، شمال، جنوب، شرق اور غرب، دنیا میں جہاں جہاں ممالک ہیں، انسان بستے ہیں، جہاں قرآن آپ دیکھیں گے اس قرآن اور اس قرآن میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ اللہ مالک نے یہ اس طرح آپ تک پہنچایا۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، شیخ نے وہ بات پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے کئی مقام پہ فرمائی، پہلے سورت بقرہ میں کہا، پھر سورت بنی اسرائیل میں کہا، پھر ایک جگہ کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جاؤ لے آؤ، جتنے گواہ ہے، جتنے شہادتی ہیں مددگار لے آؤ، دنیا کے سارے ریسرچر مل جاؤ، اس کی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ میرے بھائیو، یہ بات نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی، کوشش کی۔ جس مسلمہ کذاب کا میں نے نام لیا ہے، اس شخص کو اپنی عربی دانی پہ بڑا ناز تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ادیب اور شاعر سمجھتا تھا، یہ عرب کے اندر کسی کو اپنا ہم پلہ تصور نہیں کرتا تھا۔ ایک دن مکے سے ایک تجارتی قافلہ یمامہ میں گیا، اسے پتہ چلا مکہ سے ایک قافلہ آیا ہے، کہا اس قافلے میں کچھ پڑھا لکھا آدمی ہے، میرے پاس بھیجو۔ عمر بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس کے پاس گئے، اس نے پوچھا عمر مجھے بتاؤ، جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا مقابل لا نہیں سکتے،
کوئی تمہیں ایسی بات یاد ہے جو مجھے بتاؤ تو میں اس جیسی صورت بنا کے، اس جیسی آیت بنا کے دکھاؤں؟ عمر بن عاص نے کہا ہاں، چند دن پہلے میں ایک سنی تھی، انہوں نے قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں ایک صورت جو 3 آیات پہ مشتمل ہے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ پڑھی۔ کہنے لگا عمر اب سن، میں اس کا مقابلہ بناتا ہوں۔ کہنے لگا یا وبر یا وبر فإنہم اذنان والصدر۔ اب اس کا معنی یہ دیکھیں، یا وبر، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرے 2 بڑے کان اور چھوٹا سا سینہ۔ تو پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا کیوں، میں نے بنایا کہ نہیں؟ عمر بن عاص مسلمان نہیں ہے۔ کہنے لگے واللہ باللہ ثم تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں، جو صورت بنائی، وہ تو ایک پورے انسان کی زندگی کا احاطہ کرتی ہیں، اور تو ایک چوہے کی شکل بنا کے کہتا ہے میں نے مقابلہ کر لیا۔ میرے بھائیو، اسی طرح مامون کے زمانے میں، مامون ہر جتنے مذاہب اس وقت عالم اسلام میں تھے، ہر مذہب کے ایک بڑے جو مذہبی لیڈر ہوتا، جو مذہبی پیشوا ہوتا، اسے بلاتے اور ان کا ایک اجتماعی جلسہ ہوتا۔ ہر شخص اپنے مذہب کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتا تاکہ لوگ جو ہیں، جو سچی بات ہے اس کے پیچھے لگ جائیں۔ ایک بڑا خوبصورت نوجوان آیا جو یہودیوں کا مبلغ کی حیثیت سے آیا، اس نے آ کے تقریر کی، اتنی خوبصورت تقریر کی، اتنی اچھی باتیں کی۔ خلیفہ مامون بار بار کہتا ہے اتنا خوبصورت، اتنی اچھی باتیں کرنے والا اور ابھی تک حق سے دور ہے، یہ میری عقل میں نہیں آتا کہ ایک بندہ اتنا دانا ہے، اتنا فہم ہے، اتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے لیکن ابھی تک حق کو پہچان نہیں سکا۔ خیر وقت گزر گیا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جب اگلا سال ہوا تو پھر اس جلسے کے اندر وہ نوجوان ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے آتا ہے، اپنا نام لکھواتا ہے۔ جب مامون نے اسے دیکھا تو کہنے لگا وہ چھوڑ تو کسی تقریر کو، مجھے بتا دوں مسلمان کیسے ہوا۔ کہنے لگا یہاں میں نے باتیں سنی تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں تصدیق تو کروں۔ کہتا ہے تورات ہماری کتاب تھی، میں نے تورات لی، میں خوبصورت خط تھا میرا، میں اچھا لکھنا جانتا تھا، میں نے تورات لکھی، اس کی کچھ آیتیں نکال دیں، کچھ اپنے پاس سے ڈال دیں، کچھ یہاں سے اٹھائی وہاں رکھ دی، یہ سارا میں نے خلط ملط کر کے معاملہ اس کو مختلف علماء کے حضور پیش کیا تو مجھے ہر طرف سے تہینت کے خطوط آنے لگے کہ تم نے تورات کی بڑی خدمت کی ہے، تم نے ایسے کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے تو تورات کی تحریف کی ہے، یہ کہتے ہیں تو نے تورات کی خدمت کی ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے انجیل کے ساتھ یہ کیا، میں نے کہا چلو، کیونکہ مسلمانوں کے متعلق ہمارا تصور یہ تھا کہ ایک جاہل لوگ ہیں، جس طرح آج اہل توحید کے متعلق لوگ تانا زنی کرتے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کو بھی تانے دیتے تھے اور یہود بھی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب میدان میں آئیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس نے اب اپنی بات سنائی، کہنے لگا پھر میں نے انجیل جو ہے اس کو کچھ نقصان کچھ فائدے کچھ لکھے اپنے پاس سے سارا بیچ کے عیسائی علماء کے پاس بھیجا۔ کہنے لگا انہوں نے بھی بڑی تعریف و توصیف کے خط لکھے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے علماء کو بھی نہیں پتہ چلا میں نے تحریف کی ہے، ان کے علماء کو۔ کہنے لگا میں تذبذب میں پڑ گیا، لیکن میرے ایک دن تصور میں آیا چلو میں قرآن کے متعلق کر کے دیکھوں، یہ مسلمانوں کو بڑا دعویٰ ہے۔ کہنے لگا پھر میں قرآن کا اسی طرح نقصان کیا، کچھ آیتیں لکھی کچھ یہاں سے اٹھائی، تعملون کی جگہ یعلمون اور کہیں یعقلون تعقلون، اس طرح کے تغیر و تبدل کر کے میں نے مسلمان علماء کو بھیجا۔ کہتے ہیں چند دن گزرے تو وہ ساری نشانیاں لگا کے اصل لفظ ساتھ لکھ کے کہا قرآن میں یہ نہیں یہ ہے۔ کہنے لگا اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر کائنات میں اللہ کی کتابوں میں سے کوئی محفوظ ترین کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔
میرے عزیز بھائیوں، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ 17ویں صدی کے اندر جرمن کی ایک یونیورسٹی ہے، میونخ یونیورسٹی، انہوں نے ایک ادارہ بنایا یہ سوچ کے ساتھ کہ دنیا میں انجیل جو ہے آرامی زبان میں اتری تھی۔ آج قدیم ترین اناجیل جو ملتی ہیں وہ یونانی زبان میں ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا قدیم ترین اناجیل کو اکٹھا کریں اور انہیں اکٹھا کر کے موازنہ کریں۔ پوری دنیا میں بڑی مشقت اور محنت کے بعد صرف 300 اناجیل اکٹھے کر سکے۔ جب ان کا موازنہ کیا گیا تو اس کا ڈائریکٹر پروفیشنل تھا، اس نے جو اپنی رپورٹ پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ میں 300 کتابوں کا جب موازنہ کیا تو اس میں 3 لاکھ لفظوں کا فرق تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قرآن کو مان لیتے، لیکن ان کے دل میں قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا۔ یہ اہل کتاب ہمیشہ ہی قرآن سے حسد کرتے رہے ہیں، آج بھی حسد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو قرآن کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی ریسرچ کے اندر بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں شخصاً اس شخص کو ملا تھا، پروفیشنل کو، اور اس نے مجھے یہ شخصاً بتایا تھا، کیونکہ یہ جب جرمنی کی اور جنگ ہوئی تھی برطانیہ کی تو یہ سارا ذخیرہ ضائع ہو گیا وہاں بمباری ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس پروفیشنل نے اپنی پہلی رپورٹ جو لکھی تھی اس نے کہا ہم نے مختلف صدیوں کے 42,000 قرآن اکٹھے کیے تھے، جو مختلف وقتوں مختلف ملکوں سے، یہ 42,000 اس وقت سے لے کر آج تک یہ 13 صدیوں کے یا 12 صدیوں کے قرآن 42,000 اکٹھے کیے۔ جب ان کا موازنہ کیا گیا تو کہنے لگا میں پوری شرمندگی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، مجھے ایک بھی قرآن ایسا نہ ملا جس کے اندر ایک آیت موجود ہو اور دوسرے قرآن میں موجود نہ ہو۔ کہنے لگا یہ تو ممکن ہے کہ کسی جگہ کاتب نے ایک لفظ کی جگہ 2 لفظ ڈال دیے ہوں، یا کسی جگہ کوئی لفظ ایک آدھا بھول گیا ہو، لیکن یہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مکمل آیت ایک قرآن میں موجود ہو اور دوسرے میں موجود نہ ہو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن کی عزت اور عظمت اور شرف ہے۔ اور اس کے بعد 1932 کے اندر برطانیہ جب پوری دنیا کے اندر یہ چھایا ہوا تھا، اس وقت اس کا وزیر اعظم تھا لارڈ گیلڈ سٹون۔ اس نے اپنی پارلیمنٹ میں کہا کہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے لوگ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمیں سکون نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے۔ اس نے کہا جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن ہے اور مسلمانوں کے پاس مسجد ہے تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ یہ 5 وقت مسجد کے اندر کٹھے ہوتے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، کہتا ہے ان کی پولیٹیکل میٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ، ان کے دل جڑتے ہیں یہاں پہ۔ میرے بھائیو، دوسرا اس نے کہا جب تک قرآن موجود ہے یہ تمہیں سکون نہیں لینے دیں گے۔ اور وقت کے حاکم جو ہوتے ہیں ان میں فرعونیت بڑی ہوتی ہے، کہنے لگا قرآن کو جلا دو۔ وہ مستشرق تھا، اس نے اسلامی علوم کو بھی پڑھا ہوا تھا، ہے یہودی تھا۔ کہنے لگا اگر تم جلانے بھی کوشش کرو گے تو جلا نہیں سکو گے، اگر جلا بھی دو گے تو ان کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، یہ پھر لکھ لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی تجویز سوچو لوگ قرآن سے دور ہو جائیں۔ انہوں نے باقاعدہ لارڈ میکالے کی سربراہی میں ایک جو ہے ٹریبونل بنایا کہ سوچو مسلمانوں سے قرآن کو کیسے چھینا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے سب سے پہلی جو تجویز 1 سال کے بعد پارلیمنٹ کے اندر آ کے جب اپنی رپورٹ پیش کی، اس نے کہا 5 کام مسلمانوں کے اندر رائج کر دو۔ سب سے پہلی بات، مسلمان پاکیزہ رہتے ہیں، ان سے پاکیزگی چھین لو۔ جب پاکیزگی نہیں ہوگی تو یہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو قرآن نہیں پڑھ سکیں گے۔ آج کسی مسلمان کو رستے میں آواز دو میرے بھائی میرے ساتھ نماز پڑھو، اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا ایک مسلمان ہو اور پلید ہو؟ آپ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اکثر و بیشتر ان کا سب سے پہلا باب ہی یہ ہوتا ہے کتاب الطہارت۔
ہمارے ایک عزیز تھے، جج فوت ہو گئے ہیں، فیاض حمید قریشی، انہوں نے یہ شخصاً بات سنائی، یعنی یہ چھوٹی سطح نہیں، یہ اوپر تک یہ گندگی اور غلاظت پہنچی ہوئی ہے کہ اس وقت میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، ہائی کورٹ کا جج تھا، کہتے ہیں ہم اسلام آباد سے چلے لاہور تک، ہم نے سفر کرنا تھا، ایک جگہ اس نے کہا ڈرائیور کو گاڑی کھڑی کرو، گاڑی کھڑی کی، باہر نکلا، کھڑے ہو کے پیشاب کیا، پیشاب کر کے اسی طرح آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اتنے بڑے منصب پہ فائز اور اس نے کیا کیا ہے، کہنے لگا مجھے تو چپی لگ گئی، تھوڑی دیر گزری، اس نے 2-3 باتیں کی، میں نے ہوں ہاں میں خاموش ہو گیا، پھر آخر اس سے نہ رہا گیا، مجھے کہنے لگا فیاض یار مجھے سمجھ نہیں آئی، تم اتنی دیر سے باتیں میرے ساتھ کر رہے ہو، اب خاموش ہو گئے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا سینئر آدمی ہے، مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں نے کہا سر کوئی بات نہیں، پھر وہی تھوڑی دیر آگے اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ بات کیا ہے، کہنے لگے سر میں نے آپ کو اس طرح دیکھا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک اتنا بڑا منصب دار آدمی جو لوگوں میں عدل اور فیصلے کرتا ہے اسے پاکیزگی کا احساس تک نہیں۔ اور اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہنے لگا فیاض میں نے زندگی میں کبھی یہ تو سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ لارڈ میکالے کی کمینگی اور شرارت تھی کہ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر سے پاکیزگی نکال دو، انہیں احساس ہی نہ رہے۔ آپ دیکھیں سڑک پہ جاتے ہوئے موٹر سائیکل گاڑی گزرتی ہے تو وہ چھینٹے اڑا کے کتنے لوگوں کے کپڑے پلید کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا۔ میں نے کتنے لوگوں کو نماز کو برباد کر دیا، ان کے کپڑوں کو پلید کر دیا۔ یہ سب اس میڈیا کی وجہ سے ہے جو اس نے فروغ دے کے لوگوں میں یہ تاثر پیدا کیا کہ یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا قرآن کو بڑے ترنم سے پڑھتے ہیں۔ یہ شیخ نے بھی وہ حدیث پڑھی تھی، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو مہارت سے پڑھنے والا قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ کہا یہ قرآن کو چاہے کسی کی زبان پہ نہیں بھی چڑھتا تو وہ ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے اندر موسیقی کو رواج عام کر دو، آپ دیکھ لیں ہر چیز مہنگی ہے، موسیقی کے آلات سب سے سستے ہیں۔ اور قرآن سے بھگانے کے لیے اس زمانے میں بھی ان کافروں نے بھی یہی پلاننگ کی تھی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ لارڈ میکالے کی اور لارڈ گیلڈ سٹون کی یہ خباثت ہے کہ اس نے اپنے زیر نگین ملکوں کے اندر موسیقی کو عام کر دیا، اور جو شخص جس کو موسیقی کی لت پڑ جائے وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ موسیقی کا دلدادہ کبھی قرآن نہیں پڑھے گا۔ اور تیسرا اس نے کہا لباس ایسا پہنا دو، آج ہمارے لیے ایسا ہی چست و چالاک لباس، تنگ پینٹ، سمجھ نہیں آتی اس میں گھستے کیسے ہیں، کہ یہ نماز پڑھ ہی نہ سکے، اس کے رکوع اور سجود ہی نہ کر سکے۔ میرے بھائیو، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں قرآن سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ مالک نے قیامت کے دن ہم سے پوچھنا ہے کہ اے میرے بندے تو 1445 میں دنیا میں ہوش و حواس کے ساتھ قائم تھا، 1500 سال گزرنے کے باوجود اس قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا تھا، تو نے پڑھا، اس کا حق ادا کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا، کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو یاد رکھیں ہم خسارے میں جائیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اس قرآن کے حقوق کو ادا کیا تو انشاءاللہ یہ قرآن ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جس طرح حامل قرآن بنایا ہے ہمیں قرآن کا عامل بھی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔